الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے مخلوق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کفر اور شرک کے بادل چھٹ گئے، انسانیت کو قرار آیا، انسان کو عزت اور عظمت ملی۔ وہ انسان جو اپنے سے طاقتور چیزوں کو خدا ماننے پر مجبور ہوا تھا، وہ انسان جو جانوروں کو اپنا خدا مان رہا تھا، وہ انسان جو بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، وہ انسان جو کبھی سورج کو پرستش کرتا تھا، کبھی چاند، کبھی ستاروں کی، یعنی ہر وہ طاقتور چیز جو انسان کو بہت ہمالہ کی طرح نظر آتی تھی، انسان نے ناسمجھی میں ان چیزوں کو اپنا معبود اور اپنا خدا مانا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی آمد کے ساتھ ہی کفر اور شرک کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے۔ انسان جو سینکڑوں بتوں کی پوجا کر رہا تھا، وہ انسان ایک رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے پر مائل ہوا اور قائل ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کا، دین کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات درپیش رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے اور مشرکین نے اتنی ایذائیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں کہ تاریخ کی کتب جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سب سے اہم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے استقامت میں ذرا برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو مان لو تو تم فلاح مل جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کے متبعین کو ایذائیں دینے لگے، تکلیفیں دینے لگے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری ایذائیں برداشت کی۔ شیب ابی طالب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محصور رہے، آپ کے صحابہ کرام، وہ ظلم کی عظیم داستان رقم ہوئیں۔ طائف کے سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر تکلیف دی گئی وہ بھی سیرت کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں سجدہ ریز ہیں تو کفار نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے شانوں پہ رکھ دی۔ یہ بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو اس قدر ایذائیں دی گئیں، حتیٰ کہ آپ کے ایک صحابی کو اونٹوں سے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا گیا، چیر دیا گیا، صحابیات کو ایذائیں دی گئیں۔ اس ساری کی ساری صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کا پیغام، دین حق کا ابلاغ کرتے رہے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صورت بھی دین کی تبلیغ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح روکیں، اور اس رکاوٹ کے لیے فوری طور پہ انہوں نے دیگر مظالم کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ جو مسائل اور مشکلات کھڑی کیں، انہوں نے دار الندوہ، ایک ان کا مشاورت کا مجلس مشاورت کا ایک ان کا جو سمجھے ہیڈ کوارٹر تھا، تو اس میں انہوں نے ایک مشاورت طلب کی اور بڑے بڑے جو ان کے کفار کے روسا تھے، بڑے بڑے ان کے کمانڈرز تھے، ان لوگوں کو بلایا اس دار الندوہ میں اور انہیں بلا کر ان سے یہ رائے طلب کی۔ ان لوگوں کو جب اکٹھا کیا تو سیرت کی کتب میں یہ واقعات مرقوم ہیں کہ وہاں پر جیسے ہی وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دار الندوہ کے دروازے پر ایک بہت بڑا شاندار قسم کا آدمی وہاں پر موجود ہے۔ اس نے بڑا زبردست قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، اور اسے جب پوچھا گیا تو تم کون ہو، تو اس نے کہا جی میں نجد کے فلاں علاقے کا سردار ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آج یہاں مجلس مشاورت کا انعقاد ہو رہا ہے، تو میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موقع پہ جب روسا جمع ہوئے تو یہ بھی اس کو بڑے احترام کے ساتھ وہ اس مجلس میں لے گئے۔ وہاں پر مختلف تجاویز سامنے آتی رہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ ایک تجویز یہ سامنے آئی کہ ان کو ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے تاکہ ہم سکھ کا اور سکون کا سانس لے سکیں۔
لیکن اس تجویز کو اس بنا پر رد کر دیا گیا کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو پھر بھی وہ جا کر وہاں پہ ہی یہی گفتگو کریں گے۔ وہ جو شیخ ایک باہر بندہ جو نجد کا جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، تو اس نے فوری طور پہ اس تجویز کو رد کیا کہ وہ باہر جائیں گے تو وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دل نشین انداز گفتگو اور انداز تکلم ہے کہ اگر کسی اور بستی میں جائیں گے تو وہاں پر بھی جا کر اپنے دل موہ لینے والے انداز تکلم سے لوگوں کو اپنے قریب کر لیں گے، لوگوں کو اپنے قریب کر کے وہ پھر اپنے پیغام انقلاب کو، پیغام توحید کو، پیغام حق کو لوگوں پر عام کریں گے، اور پھر مسائل تو وہاں بھی بنیں گے۔ اس تجویز کو اس بنیاد پر رد کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری تجویز آ گئی کہ چلیں ان کو اگر ہم باہر نہیں چھوڑتے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ دارالندوہ کے رؤساء اور سمجھدار لوگ، ان کے جو سرخیل تھے انہوں نے دوسری تجویز یہ آئی کہ ان کو ہم ایک مکان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں اور باہر پہرا لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی اندر آ جا نہ سکے۔ تو اس موقع پہ شیطان جو اس شیخ نجد کے روپ میں آیا ہوا تھا، اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں، اگر آپ ان کو ایک مکان میں قید کر دیں گے تو مقید حالت میں ہونے کی اطلاع جیسے ہی ان کے متبعین کو یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ملے گی تو وہ سارے کے سارے یہاں پر آ جائیں گے اور حملہ آور ہو جائیں گے اور ان کو وہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ اس تجویز کو بھی اس بنیاد پر رد کر دیا گیا۔ اس موقع پہ ابو جہل، جس کو ابو الحکم بھی کہا جاتا ہے، عمر میں کم تھا، باقی سارے لوگ جو ہیں عمر رسیدہ سن رسیدہ تھے، لیکن ابو جہل جو اس کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ اس کی ابھی داڑھی بھی پوری طرح نہیں آئی تھی، یعنی کم سن تھا لیکن سمجھدار اتنا تھا کہ اس وقت بھی اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ تو ابو جہل نے یہ تجویز دی کہ پھر ایسے کریں کہ آپ ہر قبیلے کے عالی نسب لوگوں میں سے ایک آدمی لے لیں جو بہادر بھی ہو اور عالی نسب بھی ہو، آپ ان میں سے ایک آدمی کو لیں اور ہم ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرتے ہیں، اور محاصرہ کرتے ہیں جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اللہ کی عبادت کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم ایک ہی وقت میں تمام قبیلوں کے جو ایک ایک عالی نسب اور بہادر آدمی کھڑا ہوگا جنگجو، وہ ایک ہی وقت میں وہ تلواروں کے وار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھی ختم کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ اگر بنو ہاشم جو ہیں وہ کسی صورت سارے کے سارے قبائل کے ساتھ اکٹھے لڑ نہیں سکیں گے، وہ قصاص نہیں لے سکیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصے بعد ہم دیت دے کر اپنے آپ کو بھی، اپنی جان بھی چھڑا لیں گے، اور اپنے جو جھوٹے خدا ہیں ہم ان کی برتری بھی قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی اس تجویز کو شیطان جو شیخ نجد کے روپ میں تھا اس نے بہت پسند کیا، اور اس نے پسند کرنے کے بعد اسی پر ہی اتفاق ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے گا، اور نوجوان جو ہیں وہ آ کر حضور کے مکان کا محاصرہ کریں گے، اور حضور جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہ یک بارگی حملہ کر کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر کے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا، یہ کہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب ہجرت فرمائیے، اب آپ مکہ کو چھوڑ دیجئے اور مکہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ طیبہ کی طرف سفر کا قصد فرمائیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارتاً پہلے سے آگاہ فرمایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صبح میں اور کبھی شام میں ہمارے گھر تشریف فرما ہوا کرتے تھے روزانہ، لیکن اس روز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلاف معمول ہمارے گھر دوپہر کے وقت آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حضور کو دیکھا تو آپ خود اٹھے، دروازہ کھولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر بالکل میں نے علیحدگی میں آپ سے بات کرنی ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں انہیں مطلب ان سے تخلیہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور صرف آپ کی دو غلام زادیاں ہیں، حضرت عائشہ اور انہوں نے کہا دوسری میری بیٹی اسما ہے، بس ان کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، اللہ کی طرف سے ہمیں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا اذن مل گیا ہے اور تم میرے ساتھ ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میں بھی سفر ہجرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت مجھے نصیب ہوگی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مجھے پہلی بار اس وقت پتہ چلا تھا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں،
کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی معیت کی خوشخبری میرے والد کو، میرے بابا جان کو سنائی تو آپ آنکھوں میں آنسو آئے، تو مجھے احساس ہوا کہ خوشی کی خبر کے موقع پہ یہ آنسو جب بہتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا، اور دوسری یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ تھی۔ اس قدر رازدارانہ بات تھی کہ یہ اس بات سے دو لوگ آگاہ تھے، ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا، ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی، اور آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر تم سو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر قربان جائیں، آپ نے تأمل بھی نہیں کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے توقف نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا حضور جو آپ کا حکم، میری جان آپ پر حاضر، میرا مال آپ پر حاضر، میری سانس آپ پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بستر پہ لٹایا، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ آج ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وہ دشمن جو آپ کے سر لینے کے لیے تیار ہیں معاذ اللہ، جو حضور کی جان لینے کو تیار ہیں، جو تلواریں، ننگی تلواریں لے کر باہر کھڑے ہو کر حضور کو یک بارگی حملہ کر کے قتل کرنے کے ارادے سے موجود ہیں، لیکن اس موقع پہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت علی کو فرما رہے ہیں، اے علی یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کی جو میری جان لینے کے لیے آ رہے ہیں، اے علی یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کی جو کافر ہیں، اے علی یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کی جو مشرک ہیں، اے علی یہ امانتیں ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لیکن علی اس موقع پہ بھی یہ امانتیں میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ میرے بستر پہ سو جائیں، اور میرے بستر پہ سونے کے بعد آپ صبح اٹھیں گے، آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہو وہ آپ کو گزن نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما، کہا علی یہ امانتیں لے لو، صبح تم جب اٹھو تو ان امانتوں کو لوگوں تک، ان کے امانت جن کی ہیں ان کو پہنچانا، اور ان کو پہنچانے کے بعد تم مدینہ طیبہ آ جانا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بستر پر سو گئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے گئے رات کے کسی پہر، اور وہاں پر جا کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ایک غلام کی طرح تیار کھڑے تھے۔ آپ نے کئی ہزار درہم اپنے گھر سے لیے ساتھ، اور 2 اونٹنیاں لی، اور آپ گھر کے پچھلے دروازے سے، عقبی دروازے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاریاں دیکھیے، چلتے چلتے ابوبکر صدیق کبھی آگے حضور کے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام تبسم فرماتے رہے۔ ایک موقع پہ پوچھ دیا، ابوبکر یہ کیا آگے ہوتے ہو، پھر پیچھے، پھر دائیں، پھر بائیں؟ کہا حضور بس مجھے ڈر ہے، میں آگے جاتا ہوں پھر سوچتا ہوں، پہلے یہ سوچ کے آگے جاتا ہوں کہ کہیں دشمن سامنے سے حملہ کرے تو سب سے پہلے صدیق کا سینہ آپ کے سامنے موجود ہو، صدیق اس حملے کو روک لیں۔ پیچھے یہ سوچ کے آتا ہوں کہ جب آگے چلتے چلتے پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے، کہیں دائیں سے نہ کر دے، کہیں بائیں سے نہ کر دے۔ حضور میں اسی لیے کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو صدیق اپنی جان کی بنیاد پر آپ پر ہونے والے حملے کو اپنے جسم پر سہار لیں، اپنے اوپر اس کو برداشت کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ وہ سفر انتہائی لمبا پہاڑ ہے اور انتہائی بلندی پر ہے، غار ثور تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ابوبکر صدیق پہنچے۔ کبھی حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ جان نثاری اور وفا کیشی کی بڑی مثال اس سے زیادہ اور کیا ہوگی۔ پھر جب آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں غار ثور میں پہنچے تو رات کا اندھیرا ہے، اور وہ بجلی کا کوئی بندوبست اس دور میں نہیں تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے اس غار میں جانے دیجئے، مبادا آپ پہلے چلے جائیں اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے اور وہاں غار ثور میں جا کر آپ نے اس کو جھاڑو دیا، صاف کیا، اپنی چادر سے سوراخوں کو بند کیا۔ تو یہ سفر ہجرت کا اس طرح سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ وہاں پہ آرام فرما ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب غار میں تشریف فرما ہوئے تو ابوبکر صدیق نے غار کو بالکل صاف کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آپ کی ران پہ رکھا اور آرام فرما ہو گئے۔ اب دیکھیے کتنے خوش بخت ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ جس چہرے کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے، جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے اس محبوب کے چہرے کو کیسے کیسے نہیں دیکھا ہوگا۔ اپنی ران پہ رکھ کے
اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلا لیا، سر حضور کا حضرت بکر صدیق کی گود میں، اور ابو بکر صدیق بس اس چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو خوش بختیوں کی اس معراج پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثاریاں اور حضور علیہ السلام پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے صدقے سے، اللہ تعالیٰ ہم مسکینوں پر، لاچاروں پر، ضعیفوں پر، عاجزوں پر، کمزوروں پر رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ دوسری نشست میں سفر ہجرت کے دیگر واقعات پہ بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔